والذین آمنوا، میں نے ڈنڈی ماری اللہ ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، میرے جھوٹ سے خدا معاذ اللہ دھوکہ کھا گیا، ایمان والے دھوکہ کھا گئے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، نہ تو نے خدا کو دھوکہ دیا، نہ تو نے ایمان والوں کو دھوکہ دیا، نہ میری مخلوق کو دھوکہ دیا، بلکہ تجھے تیرے دھوکے نے ایسا پھنسایا، موت کا جھٹکا آ گیا، آگ کے انگاروں کا بستر تیار کیا، تجھے خبر کوئی نہیں۔ کسی کا مال قبر میں ساتھ نہیں جاوے گا، کسی کی اولاد قبر میں ساتھ نہیں جاوے گی، کسی کی نعرے بازی قبر میں ساتھ نہیں جاوے گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت قبر میں جائے گا۔ دو چیزیں قبر میں کام آئیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آئے گی۔ میرے عزیزو، جھولی خالی ہے، اندر سینہ خالی ہے، مکان خالی ہے، اولاد کا دامن خالی ہے۔ آج مال کی کمی کوئی نہیں، اولاد کی کمی کوئی نہیں، آج میرے عزیزو عزت شہرت کی کمی کوئی نہیں۔ آج اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، رسول پاک کی محبت تمہاری جھولی سے لٹ گئی ہے۔ اس امت کا والی وارث کوئی نہیں ہے، امت یتیم ہو گئی۔ جو اٹھتا ہے اقتدار کی خاطر اس امت کا سودا کر دیتا ہے، اس امت کی جھولی میں جو ایمان ہے اس کا سودا کر دیتا ہے، اس کے رسالت کا سودا کر دیتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے نفرت کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر کی سیرت سے نفرت کر رہے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اللہ اکبر، ہمیں ایمان والا کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہاں سے لاؤں مو ایمان؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر جا رہے ہیں، دشمن پیچھے لگ گیا، صبح سے لے کر شام تک گھوڑے پر بھاگ رہے ہیں، گھوڑے کو بھگا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، شام ہو گئی، گھوڑا تھک گیا، دشمنوں کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، نبی کے غلام نے ایڑ لگائی، کھینچا، رسی کھینچی، لگام کھینچی، لیکن گھوڑا کھڑا نہ ہوا۔ سمجھ گئے کہ گھوڑا میرا تھک چکا ہے، سواری سے نیچے اترے، اپنے گھوڑے کا کان مروڑا اور اس کے کان میں کہنے لگے، اگر تو اٹھ کے چلا کوئی نہیں اور میں نبی کے غلام کو دشمنوں میں تُنے پھنسا دیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں آقا نامدار سے جب ملوں گا میں تیری شکایت کروں گا۔ اتنا سننا تھا، گھوڑا اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، چھلانگ لگائی، دشمنوں سے اوپر چھلانگ لگائی، پار دشمنوں سے ہو کر ایک جگہ جا کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ 1400 سال پہلے اور لوگوں ایک گھوڑے کو غیرت آ گئی، کلمہ پڑھنے والے کو آج تک غیرت نہیں آئی ہے۔ کوئی تو ایسا عمل تیری میری جھولی میں ہو، کوئی تو ایسا کام تیری میری جھولی میں ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ سکو کہ اللہ کریم، میں بھی تیرے نبی کا امتی ہوں۔ 9 سال پہلے آسیہ ملعونہ نے گستاخی کی، اللہ اکبر، پورا پاکستان سزا دینے کے در پہ ہے، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہے، عرب کے اندر بھی دعا ہو رہی ہے، ایشیا کی ممالک میں دعا ہو رہی ہے، چنوٹ کی مساجد میں بھی دعا ہوئی ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی ریلیاں نکلی ہیں، مرد آباد کے نعرے لگے ہیں، آسیہ ملعونہ کو پھانسی دینے کے نعرے لگے۔ اس نے کیا کیا؟ اماں خدیجہ کی شان میں گستاخی کی، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت والی چادر پہ انگلی اٹھائی، اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی، 9 سال ہو گئے، مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں ہم جانچ کے دیکھیں، 24 گھنٹے میں کون سا وقت ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی ہم نہیں کر رہے، ہم پھر بھی اپنے آپ کو زندہ باد کہلا رہے ہیں۔ کل جمعۃ المبارک کا دن تھا، ایمانداری سے بتلاؤ، یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، کیا میرے نبی نے اعلان نہیں فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي؟
جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ میرا کوئی نہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے 75% امت کے طبقے نے اپنے چہرے سے داڑھیوں کو مونڈ دیا۔ حضور فرما رہے جس نے میری سنت سے نفرت کی اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، مرد آباد کہلائی۔ جمعۃ المبارک کے دن تم نے سنت اجاڑ دی، تم پھر بھی زندہ باد کہلوا رہے ہو۔ گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے کیا نام رکھنا ہے؟ حسین نام رکھنا ہے، یہ تے نام بڑا پرانا ہو گیا۔ بیٹی پیدا ہو جائے کیا نام رکھنا ہے؟ فاطمہ نام رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم کہتا ہوں بیٹی کا نام کوئی اور بدلاؤ، یہ تو بڑا نام پرانا ہو گیا۔ اور جسے حسین کی اماں کے نام سے پیار نہیں، 10 محرم الحرام کو باداموں والا شربت حسین کے نام پر اسے بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا کا میدان تھا، حسین نے امت بھی بچائی، نانے کا دین بھی بچایا، اللہ کے قرآن کی عظمت بچائی، دین اسلام میں کوئی ترمیم نہ ہونے دی، کوئی کمی پیشی نہ ہونے دی۔ اللہ اکبر، وہ بے بس ہو کے امت بچا گیا۔ تمہارے پاس سارے اختیار ہیں، تم نے اختیارات کے باوجود بھی نبی کی امت کا سودا کر دیا ہے۔ اندازہ لگا امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کو اس امت سے کتنا پیار تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ لے کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، آقا اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا علی مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ شانوں والے ابو بکر کو پتہ لگا علی کا فاطمہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے، پتہ تھا کہ ہر جگہ مال میں پہلے ابو بکر کرتا ہے۔ کملی والے مجھے پتہ لگا تیری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ مال کتنا چاہیے، مجھے بتاؤ جہیز کتنا چاہیے، کپڑے کتنے چاہیے، بستر کتنے چاہیے، برتن بھانڈے کتنے چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر اگر میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو امت کے غریبوں کی بچیاں کون بیائے گا؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا میرا ابا اور میرے ابے کا یار جہیز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اما فاطمہ بھی باپ کے قریب آ گئی، ابو جان آپ کو کس نے کہہ دیا بیٹی جہیز نہیں لے گی؟ ابو جان تیری بیٹی کو جہیز چاہیے۔ رحمت والے نبی نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا کہ بیٹی میری ہو کے جہیز کا سوال کرتی ہے، نگاہیں نیچی کی، اپنے باپے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی او میرے ابو مجھے کپڑے کا جہیز نہیں چاہیے، مجھے لکڑی کا جہیز نہیں چاہیے، مجھے سونے چاندی کا جہیز نہیں چاہیے۔ اپنے ابو جان کا ہاتھ پکڑ کے چوم دیا، ابو جو جہیز آپ سے میں مانگ رہی ہوں قیامت تک کوئی بچی اپنے باپ سے ایسے جہیز کا سوال نہیں کرے گی۔ حضور نے فرمایا کیا جہیز مانگتی ہے؟ ابا جان آپ نے بار بار بتلایا قیامت کے دن رحمت کی چادر خدا کے دربار میں پھیلاؤں گا، اپنی امت کے بارے میں سوال کروں گا، اللہ کریم میرے سوال پہ میری امت کی بخشش کا معاملہ فرمائے گا۔ ابو جان اللہ سے تھوڑا سا اختیار مجھے لے دے۔ بیٹی کا اختیار لے دو؟ ابو جان کھڑے ہو کے آپ سفارش کرو گے مجھے بھی اپنے پاس کھڑے کر لینا، آنسو آپ نکالتے جانا، چادر سے تیرے آنسو میں صاف کرتی جاؤں گی۔ امت کا نام لے لے کے سفارش آپ کرتے جانا، آمین کہہ کہہ کے دعائیں میں کرتی جاؤں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کی سوچ دیکھی، اس پاس کھڑے ہو کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، باپ بیٹی سے کہا اپنا رونا بند کر دو۔ اللہ جل شانہ نے فاطمہ کی التجا کو عرش عظیم پہ قبول فرما لیا۔ مالک کائنات کہتا ہے اے محبوب کائنات قیامت کے دن اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لینا، امت کے گناہگاروں کا نام تو لیتے جانا، تیری بیٹی آمین کہتی جائے گی، میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتا جاؤں گا۔
اپنی امیدیں دیکھو، اپنی اولاد کی امنگیں دیکھو۔ اللہ غنی، بیٹے کو موبائل چلانا آ گیا، باپ کہتا ہے آج خوشی میں تجھے برگر کھلاؤں گا، چنیوٹ کے پارک میں تجھے سیر کرا کے لاؤں گا، تجھے برگر، تجھے موبائل چلانا آ گیا، تجھے ٹیب چلانا آ گیا، تو نے آج لوڈو میں باپ کو ہرا دیا، تو نے آج تاش میں باپ کو ہرا دیا۔ باپ اللہ سیری دیتا ہے، کل یہ تاش میں مکان ہارتا ہے، دکان ہارتا ہے، باپ کی حلال کی کمائی ہارتا ہے، پھر باپ کے منہ پر، اولاد کے منہ پر جوتے مارتا ہے، اولاد باپ کے منہ پر جوتی مارتی ہے۔ پہلے دن روکتا، بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کے خوش نہ ہوتا، اپنی اولاد کے ہاتھ میں جولی میں خدا کا قرآن رکھ کے خوش ہو جاتا۔ کیسے میں قرآن رکھوں؟ باپ نے قرآن نہیں پڑھا، اولاد کہاں سے پڑھے گی؟ ماں نے قرآن نہیں پڑھا، بیٹی کہاں سے قرآن پڑھے گی؟ اور میرے بابو، کس نکمے نے تمہیں کہہ دیا؟ کون سی شریعت کہہ رہی ہے بچی رخصت ہو تو اس کے سر پہ قرآن کا سایہ رکھو؟ اور خدا کے واسطے تمہیں رخصتی کے وقت یاد آیا کہ بیٹی کا رشتہ اللہ کے قرآن سے ہے، ماں کی گود میں پگوڑے میں کھیلتی تھی، اس وقت تمہیں کیوں یاد نہ آیا؟ تم نے رخصتی کے وقت سینے پہ قرآن رکھا، خدا تم نے رخصتی کے وقت سر پہ قرآن رکھا۔ کاش ایسا وقت آتا پنگوڑے میں اس کی زبان پر قرآن جاری کرا دیتے، آج سینے میں قرآن ہوتا، بیٹی تیری رخصت ہوتی، اللہ اسے وقت کی رابعہ بصریہ بنا دیتا۔ صبح سے لے کر شام تک بچہ پڑھتا ہے، ٹیوشن نہ جائے باپ کی ڈانٹ ہے، اسکول نہ جائے باپ کی ڈانٹ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، آدھا گھنٹہ مدرسے میں بچہ چلا جائے، 5 منٹ زیادہ لگائے، امی دروازے پر آ کے کہتی ہے مولوی صاحب بچے کو جلدی چھٹی دیا کرو، ہمارے پاس وقت کوئی نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اور لوگوں، قرآن کی محبت دل سے نکل گئی، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ عشاء کی نماز کے بعد اگر تمہاری آنکھوں کا نور باقی ہے، اگر ان آنکھوں سے بدکاری نہیں دیکھی، ان آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھی، عشاء کی نماز کے بعد ذرا آسمان کی طرف دیکھنا، اللہ اکبر، تمہیں اندھیرے میں کچھ آسمان کے دروازے نظر آئیں گے۔ مجھے بھی نظر آیا، میں نے کہا یہ دروازے کیسے؟ آواز آئی 1400 سال پہلے رات کے وقت آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے تھے۔ الہ العالمین کیا ہوئے کرتا تھا؟ فرمایا میرے مقرب فرشتے زمین پر آیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم کیا ہوا کرتا تھا؟ فرمایا چنوٹ کی گلیوں میں کچھ میرے چاہنے والے رو رو کے میرے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم، ان کی تلاوت سے آسمان کے دروازوں کا کیا تعلق ہے کہ جب وہ قرآن کریم بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، انہی دروازوں سے نیچے اتر کر فرشتے ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے کے جایا کرتے تھے۔ آج آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھلے؟ پتہ لگا فرشتوں نے زمین پہ آنا چھوڑ دیا۔ الہ العالمین، اس کی وجہ کیا؟ کہ میرے فرشتے نبی کی امت پہ نیچے اترے تھے، گھر گھر جا کے دیکھا قرآن کی آواز نہ آئی، گانے کی آواز آئی، لڑائی جھگڑے کی آواز آئی، آپس کے اندر گالم گلوچ کی آواز آئی، فرشتے روتے ہوئے واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا فرشتوں کیا بات ہے؟ عرض کی لگتا الہی رستہ بھول گئے۔ زمین نہ بدلی، آسمان نہ بدلا، فضا نہ بدلی، ماحول نہ بدلا، موسم نہ بدلا، امت بدل گئی۔ کہ یہی زمین نہیں تھی، غسل جنابت کی حاجت تھی، حنظلہ کو نورانی مخلوق زمین پہ لے آئی۔ صحابہ کہہ رہے حضور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا احد کے میدان سے میرے حنظلہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے، دیکھو آسمان کی بلندیوں پر میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کیا مسجد نبی میں جبرائیل علیہ السلام آ کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے اور آ کے عرض کی تھی کملی والے اپنے ابی بن کعب کو اٹھاؤ، اپنے منبر پر بٹھاؤ۔ جبرائیل کیا بات ہے؟ آج اللہ چاہ رہا ہے تیرا ابی قرآن پڑھے، ابی زمین پہ قرآن پڑھے گا، عرش بری پہ مالک کائنات سنے گا۔
او میرے یار اٹھیو جی یہاں آ کے بیٹھ جا، قرآن سنا، میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا۔ روئے زمین پر قرآن نبی کے غلام نے پڑھا، اللہ جل شانہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کے حور و غلما کو قرآن کریم سنایا گیا۔ اللہ اکبر، کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ کہ میرے نبی کا غلام۔ اللہ اکبر، زمین پر قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت اللہ کریم جنت کی حوروں کو سنا رہا ہے۔ مسنون دعائیں ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، کوئی بیری کے پتوں کے چکر میں لگ گیا، کوئی قبر کی مٹی کے چکر میں لگ گیا، کوئی نلکے کے پانی کے چکر میں لگ گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فِي شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ قرآن سے بڑی بھی کوئی شفا تھی؟ کہاں لگ گئے؟ کس دھوکے میں آپ؟ آہستہ آہستہ گھر کی عزت اجڑی، آہستہ آہستہ اولاد کی عزت اجڑی۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، دشمن نے گھروں کی عزت نہ چھوڑی، گلیوں بازاروں کی عزت نہ چھوڑی، عوام الناس اور خاص کی عزت نہ چھوڑی۔ آج دشمن آمنہ کے لال کی ختم نبوت والی پگڑی پہ حملہ کر گیا، اور آپ میں ابھی بھی اللہ اکبر گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، کسے قدم اٹھانا چاہیے، پھر بھی بیٹھ کے پوچھتے ہو لوگوں قیامت کب آئے گی؟ کس کے امتی ہو؟ حضرت احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، درود شریف کے موضوع پہ میرا قلم چل رہا تھا، کاغذ کے اوپر میرا قلم چل رہا تھا، میں درود شریف کے موضوع پہ لکھ رہا تھا، قبلہ رخ بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے 4 اللہ کے مقرب فرشتوں کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میکائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اسرافیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اسرائیل علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ مجھے بتایا گیا یہ فرشتہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل، اسرافیل اسرائیل ہے۔ میں نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے عرض کی مجھے پتہ لگا نبی کی امت کی روح آپ کب کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں کب کرتا ہوں؟ میں نے کہا جب باری میری آئے گی میرے پاس آنا، ہاتھ ہلکا رکھنا، نرمی والا معاملہ فرمانا۔ چنیوٹ کی سرزمین پر بسنے والوں، غیور مسلمانوں، اسرائیل علیہ السلام نے کہا احمد بن ثابت اگر تو چاہتا ہے تیری روح آسانی سے نکل جائے، میں تجھے مسئلہ بتلا دیتا ہوں، میں تجھے حل بتلا دیتا ہوں۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا کیا حل ہے؟ کہ آمنہ کے لال پر کثرت سے درود شریف پڑھا کر، تیری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ پڑھ لو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے صرف ابھی نہیں پڑھنا یا آج نہیں پڑھنا، روزانہ وظیفہ بنا لو، صبح 100 مرتبہ پڑھو، شام کو 100 مرتبہ پڑھو۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 1 تاریخ سے پہلے اس آخری ہفتے میں، اس آخری عشرے میں درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ ادھر ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو، پہاڑوں جتنا ثواب تیرے گھر کے اندر پہنچ جائے، اور تیری طرف سے امام الانبیاء کی خدمت میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنی تعداد میں حضور کے روزے میں تیری طرف سے درود پہنچ جائے۔ میں نہیں کہتا جھنڈیاں نہ لگانا، میں نہیں کہتا جلوس میں شامل نہ ہونا، اللہ اکبر، میں نہیں کہتا قمقمے نہ لگانا، میں نہیں کہتا عربی چوگا پہن کر ڈاچی پہ نہ بیٹھنا، لیکن سارے کام اس وقت کرنا جب نبی کی نبوت محفوظ ہو جائے، نبوت والی پگڑی محفوظ ہو جائے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ادھر پیغمبر کی تاج و تخت میں نبوت پر حملہ ہو گیا، پیغمبر کے نبوت والے تاج پر حملہ ہو گیا، اور پھر تو کچھ نہ کیے بغیر ربیع الاول کا یوم منائے، کھچڑے پکائے، تجھے پکانے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اللہ پاک نے اپنے نبی کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ ولادت ہے، دوسرا حصہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت ہے، تیسرا حصہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے، چوتھا حصہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہے. وصال پہ غم مناؤ اپنی جگہ، ولادت پہ خوشی مناؤ اپنی جگہ، نبی کی رسالت کا اقرار کرو اپنی جگہ. چوتھی چیز میرے عزیزوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی جگہ. جب تک میرے نبی کی سیرت نہیں اپناؤ گے ان تینوں پہلوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی کرم والی چادر بہت وسیع ہے، کیا پتہ عطا فرما دے، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی مبارک سیرت کو اپنایا جائے. ولادت پر خوشیاں کس نے نہیں کی؟ زمین والوں نے کی، آسمان والوں نے کی. انہوں نے کی جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا. رسالت کی ولادت کی خوشیاں تو انہوں نے بھی منائی تھی جنہوں نے مکے کی گلیوں میں پتھر مار مار کے چہرے انور کو لولوحال کر دیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے ولادت والے ولادت منانے والے ناکام ہو گئے، اور سیرت اپنانے والوں کو اللہ پاک نے قیامت کی صبح تک ابو بکر عمر بنا دیا. آپ کی ولادت مناؤ، سوار کے دن ہوئی، حضور کی دنیا میں تشریف آوری پیر کے دن ہوئی، تو کیا کریں؟ کھچڑے پکانے سے، نمک پارے بانٹنے سے بہتر ہے اس دن روزہ رکھو، شام کو فرشتہ تمہارا روزہ حضور کے روزے میں لے کے جائے. آج امتی نے تیرے ولادت والے دن روزہ رکھا ہے. کوئی ختم کرانا چاہتا ہے، کوئی خوشیاں منانا چاہتا ہے، کرے، لیکن جو چیز جلدی آپ کو بھی ہے، جلدی مجھے بھی ہے. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. سیرت کیسے اپنائی جاتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. نگاہ نبوت نے دیکھا سارے یار بیٹھے ہیں. نبوت والی زبان سے اعلان ہوا کوئی ایسا جوان ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کر لی ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اللہ اکبر صحابہ اکرام کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے. رحمت والے نبی نے دیکھا، ارشاد فرمایا وہ کوئی اس وجہ سے چھپ رہا ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری نہ آ جائے، بے فکر ہو کے اٹھ جائے، اس کے عمل کی قبولیت کی ضمانت میں محمد دے رہا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی. فتویٰ نہ لگا دینا. مجھے پھر بات یاد آئی کہ سیرت منانے والے کو کوئی فائدہ نہیں، ولادت منانے والے کو، وصال پر غم منانے والے کو، رسالت کا اقرار کرنے والے، یہ سارے فائدے اپنی جگہ، لیکن جو سیرت اپنانے کا فائدہ ہے یہ سارے فائدے اس فائدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایمان ہے. اگر اس میں ڈنڈی برابر بھی کوئی کمی پیشی آ گئی، ڈنڈی ماری رتی برابر کمی پیشی آ گئی، سمجھ لو معاملہ سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے. اصل مقصد سیرت اپناؤ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے. جی ابو بکر کس کی عادت کر کے آئے ہو؟ کملی والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بیمار ہے. اللہ اکبر. مجھے پتہ لگا اور مجھے پتہ ہے جتنا بیمار ہو جائے فرض نماز تو دور کی بات ہے، بیماری میں بھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. میں اس کی عادت کر کے آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ مجھے پتہ تھا ابو بکر یہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اگلا اعلان نبوت والی زبان سے ہوا. آپ نے فرمایا کون ہے وہ آدمی جس نے آج نفلی روزہ رکھ لیا ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے. رحمت عالم نے دیکھا، مسکرائے. اتنے میں حضرت عمر نے چھلانگ ماری، ابوبکر کا کندھا پکڑ کے کھڑا کر دیا. ابوبکر کھڑا ہو، مجھے پتہ ہے یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. سلام صحابہ. ہم ایسے تو صحابہ کے نوکر نہیں نہ بنے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے. جی میں نے آج روزہ بھی نفلی رکھا ہے. اگلا اعلان نبوت والی زبان سے ہوا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے وہ آدمی جس نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رستے میں صدقہ بھی کر دیا.
یا تو آپ کی میری زبان پہ ایک جملہ آیا ہوا ہے امیر زادے اور جن کی دینے کی پوزیشن ہے انہوں نے بھی سیکھ لیا جا بابا اللہ بھلا کرے اور بھلا اللہ نے کرنا ہے. جو اللہ کا کام اللہ کرے گا تیرا کام تو کر. وہ تو سب کا بھلا کرتا ہے تو کسی کا بھلا کیوں نہیں کرتا ہے؟ 10-10 ہزار روزانہ نفع کماتا ہے, اگر 1000 روپیہ اس کے رستے میں دے دے تو کیا کمی آئے گی؟ لیکن جتنے امیر زادے کنجوسی بھی اتنی ہے, روپے میں سے بھی اٹھنیے کروا کے رکھتے ہیں, 10 روپے میں سے روپے کروا کے رکھتے ہیں, زیادہ نہ چلا جائے, مانگتے اس سے ساری زندگی کا ہے, اسے ایک دن کی روٹی نہیں دیتے. میں کیسے مان جاؤں کہ ہم فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہیں؟ اللہ بھلا کرے, اللہ بھلا کرے. عورتوں میں بھی یہ بات, اللہ بھلا کرے جی, اللہ تو بھلا کرے گا, تو بھی تو کچھ کر. کس نبی کے امتی ہو؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سائل کو لے کر اماں فاطمہ کے دروازے پر آ گئے. اے فاطمہ, اے بھتیجی, چچا کیا بات ہے؟ بڑے مان سے تیرے دروازے پر میں فقیر کو لے کے آیا, رسول اللہ کی مجلس سے لے کے آیا. 350 صحابہ بیٹھے تھے. تیرے ابے نے سوال کیا کوئی مجھے روٹی دے, اس کے لیے قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے جنت کے دسترخوان پہ بٹھاؤں گا. 3 مرتبہ اعلان کیا, کوئی کھڑا نہ ہوا. حتیٰ پھر میں کھڑا ہوا. میں نے کہا کملی والے تیرے یار کیسے کھڑے ہوں؟ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا تین دل کا فاقہ نہ ہو. وہ سائل منہ دیکھنے لگے ادھر ادھر. میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا جیسے دروازے پہ لے جاؤں جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. بیٹی بڑے مان سے تیرے دروازے پہ لے کے آیا. یہ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مان بتایا. اندر سے نبی کی دھی کا دکھڑا سن, اندر سے رونے کی آواز آئی. کہنے لگی چچا سلیمان فارسی تو ایسے لوگوں میں سے اٹھا کے لایا جن کا تین دل کا فاقہ. میرے گھر کے اندر جھانک کے دیکھ لے, میرے برتن بھانڈے خالی ہیں. پھر میرے بچوں کو دیکھ, رب ذوالجلال کی قسم ہے 6 دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ مہمان بن کے آیا. 6 دن کی بھوک نے میرے بیٹوں کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو لے واپس جا رہے ہیں, سائل کو لے کے جا رہے ہیں. اندر سے آواز آئی چچا آج میرے دروازے سے فقیر چلا گیا, قیامت تک آنے والی میری ماں میری بہنوں کی میرے پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی. کملی والے کی دھی سے فقیر خالی چلا گیا. بیٹی 6 دل کا تیرے گھر میں فاقہ, ایک آٹے کا پیڑا کوئی نہیں, کیا دے گی؟ اللہ اکبر. اپنے سر سے چادر اتاری, دروازے سے باہر کر دی. یہ میرے ابا نے نکاح کے وقت 17 پیمند والی چادر دی تھی, آج سر سے اتار کر اس چادر کو گروی رکھوا رہی ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے, اللہ بھلا کرے کہنے والوں کو پتہ لگ جائے. فقیر کے لیے نبی کی بیٹی نے چادر بھی اتار کے گروی رکھوا دی تھی. ہم تھے کیا, اب کیا ہو گئے؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, بچے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس. ابو بکر کیا صدقہ کیا؟ کملی والے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا, میرے بیٹے کا بیٹا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا, میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا. اس نے بھی وضو کیا, میرے پاس مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا. میں تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا, میرا پوتا بھی انہی اداؤں کی طرف چل دیا. جب ننھا سا سجدے میں گیا, مجھے اس کا سجدہ دیکھ کے بڑا پیار آیا. میں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے, میرے رب کو کتنا پیارا لگ رہا ہوگا. میں نے کہا جلدی کر, تہجد کا شوق اس میں پیدا ہو, اپنے ہاتھ سے نماز سے پہلے روٹی پکا. میری بیوی نے 2 روٹیاں پکا کر اپنے پوتے کے آگے رکھ دی. اس نے پہلی روٹی کھائی, میں مسجد کی طرف آ لیا. میں نے کہا بیٹے روٹی کھا کے مسجد میں آ جانا. جب میں گھر کی دہلیز پار کر رہا تھا, میں نے دیکھا میرے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے میرے کرتے کا دامن پکڑ لیا. کہا ابو بکر آنے میں دیر کیوں کر دی, صبح کا بھوکا ہوں, مجھے کسی گھر سے روٹی نہ ملی, رات کا تیرے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا. مجھے پتا تھا تیرے دروازے پر کوئی آ جائے تو خالی نہیں جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے سنا, اندر تشریف لے گئے, اپنے پوتے کے آگے سے روٹی اٹھائی, فقیر کی جھولی میں لا کے رکھی. عرض کی قبلی والے تیرا ابو بکر صبح صبح صدقہ بھی کر کے آ گیا.
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی تھا. حضرت عمر پاس کھڑے سن رہے تھے. جب سیدنا صدیق اکبر نے کہا صدقہ بھی کر کے آ گیا, عمر نے ہنسنا بند کر دیا, داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر کہنے لگے ابو بکر ایک ہی ہے. جب حضرت عمر رو رہے تھے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسجد نبوی میں سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بیٹھنے لگے. نبوت کا اشارہ ہوا. آپ نے فرمایا میرے ابو بکر تجھے کس نے بیٹھنے کو کہا؟ ابھی تو جبرائیل کھڑا ہے, تو کیوں بیٹھ گیا؟ اللہ کے نبی جبرائیل کہاں کھڑا ہے؟ ابو بکر تو میرے سامنے کھڑا. جبرائیل سارا قصہ پیچھے کھڑا ہو کے سن رہا ہے. ابو بکر نے سنا صدقہ بھی تو نے کیا. ابو بکر نے جبرائیل نے سنا صدقہ بھی تو نے کیا. جبرائیل علیہ السلام نے سنا عیادت بھی تو کر کے آیا. جبرائیل علیہ السلام نے سنا روزہ بھی تو نے رکھا. یہ جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے شانوں والے ابو بکر کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کر دو. میں جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا. ابو بکر کو بیٹھنے سے پہلے خوشخبری سنا دینا. جنت کے 8 دروازے ہیں. کسی دروازے سے نمازی جنت میں جائے گا, حاجیوں والے دروازے سے حاجی جنت میں جائے گا. ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اتنا نصیبوں والا, قیامت کے دن ابو بکر کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی. زندگی مختصر ہے, آج ایک اور دن زندگی سے کم ہو گیا. آنے والا کل پتہ نہیں ہمارا آخری ہے یا اور بھی پتہ نہیں. رات آج کہاں گزرے گی. ہمارے پر لوگ کھڑے ہو کے روئیں گے یا ہم سکول سے سوئیں گے. میرے عزیزوں القریب ایک دن آنے والا ہے. پیاروں مددگار پڑے ہوگے, بچیاں بھی رو رہی ہوگی, اولاد بھی رو رہی ہوگی, بیوی بھی چرپائی کی باہی پر چوڑیاں توڑ رہی ہوگی. اللہ اکبر, یقین جانو سارے روئیں گے تو ضرور, لیکن کوئی تیرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا. تیرے ساتھ کون جائے گا؟ اپنے بچے کو قرآن پڑھایا, اس کے سینے میں آنے والا قرآن قبر میں جائے گا, نیکی قبر میں جائے گی, چہرے والی سنت داڑھی قبر میں جائے گی. میرے عزیزوں تم بے وقوف نہیں ہو, تم بے عقلے نہیں ہو, تم سارے کے سارے عقل مند ہو. روٹی پانی سے نہیں کھاتے, سالن سے کھاتے ہو, اور روٹی پانی کے اندر اتنا انصاف کرتے ہو, اور اپنے آقا کی محبت کے درمیان کیوں انصاف نہیں کرتے؟ جب تم پیسے دے دے کر نبی کی سنت میں اس طرح چلاتے ہو, مجھے بتاؤ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ ہاں جڑوا لو, پیروں پہ سر رکھوا لو. خدا کے واسطے اپنے نبی پر اتنے ظلم مت کرو, اپنے نبی پر اتنے سب و ستم مت کرو, قیامت کے دل بھگتنا مشکل ہو جائے. اور یہ جسم یہ بات ایک کانٹا برداشت نہیں کرتا, جہنم کی آگ کے انگارے کیسے برداشت کرے گا؟ تلجیکم من عذاب علیم. تیرا میرا نبی مجھے ایک تجارت بتلا کے گیا, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اگر اللہ رسول کی محبت سینے میں لے کر اپنے کفن میں لے کے چلا گیا, رب ذوالجلال کی قسم ہے ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر کان میں آواز آئے گی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا آجا, تو قبر کی مٹی کے حوالے نہیں ہو رہا, آغوش رحمت کے حوالے ہو رہا ہے. اس حالت میں آ جا, تو اپنے خدا سے راضی, تیرا خدا تیرے سے راضی ہو گیا. حضور کے طریقوں کو اپناؤ گے بھائی, اسوہ کامل کو اپناؤ گے, آپ کی مبارک زندگی پر عمل کرو گے, گھر گھر حضور کے طریقوں کو لے کے جاؤ گے. بھائی پرائیویٹ کا اجتماع شروع ہوا ہے, ہم جا نہیں سکے دعا تو کریں گے, اگلا سارا اجتماع کا کوشش کرو گے جانے کی. خدا کی قسم جا کے دیکھنا الیاس کی آس کو اللہ نے کتنے رنگ لگائے تھے. جا کے دیکھنا الیاس کے رونے کو. واللہ محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے گھر میں فاقہ آ گیا, 3 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا پیٹ کے اندر نہ گیا. حضرت جی الیاس رحمت اللہ علیہ آئے, مجھے اس حالت میں دیکھا کہ آٹے والے ڈبے میں ناخن سے کھرچ کے میں آٹا اکٹھا کرنا تھا, ایک مٹھی پیڑا یہاں میرے ہتھیلی پہ رکھا. حجی رحمت اللہ نے دیکھا بیٹے کیا کر رہا ہے؟ ابا بھوک نے تنگ کیا. ولی الیاس سے رانا گیا, کمرے میں گئے, مصلی بچھایا, سجدے میں پڑھ کے رونے لگ گئے. پھر اٹھ کے آئے, بیٹے کا ماتھا چوما, فرمایا آج بھوک برداشت کر لے, اللہ سے وعدہ ہو گیا ہے آج کے بعد تیرے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا.